پاکستان نے اپنی فضائی حدود کو دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے چین کے ساختہ جدید ایئر ڈیفنس سسٹم HQ-9P ہمڈاس ہائی ٹو میڈیم ایئر ڈیفنس سسٹم اور لو ٹو میڈیم اونچائی والے ایئر ڈیفنس سسٹم LY-80 کو شامل کر لیا ہے اور ان کی تنصیب بھی مکمل ہو چکی ہے۔ ان دونوں دفاعی نظاموں کی شمولیت سے پاکستان کی فضائی سرحدوں کی انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس شیلڈ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ HQ-9P نظام مکمل طور پر ایک مؤثر ڈیجیٹائز سسٹم سے مربوط ہے۔ 100 کلومیٹر سے زائد کی حدود میں ہوائی جہاز، کروز میزائل اور دور مار ہتھیاروں سمیت متعدد فضائی اہداف کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اسٹریٹجک لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سیم سمجھا جاتا ہے۔ اس جدید اور مضبوط فضائی تحفظ کے نظام کو افواج پاکستان میں شامل کرنے کی تقریب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان نے آرمی چیف کو اسٹریٹجک ہتھیاروں کے نظام کے بارے میں بریفنگ دی۔ آرمی چیف نے اس موقع پر کہا کہ اس ہائی ٹیک سسٹم کی شمولیت پاکستان کی فضائی دفاع کو ابھرتے ہوئے خطرے کے منظرنامے میں ناقابل تسخیر بنا دے گی۔ پاک فضائیہ اور پاک فوج کے فضائی دفاع کے مابین مثالی ہم آہنگی ملک کے فضائی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیتی ہے۔ اس موقع پہ چین کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ HQ-9P ہائی ٹو میڈیم ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن کے دور مار زمین سے ہوا میں داغے جانے والے میزائل کے علاوہ اینٹی سیٹلائٹ اور اینٹی بیلسٹک ہتھیار ہے۔ یہ اینٹی سٹیلتھ بھی ہے، یعنی راڈار پہ نظر نہ آنے والے طیاروں اور میزائلوں کو بھی کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ درمیانے درجے سے طویل فاصلے تک فعال ریڈار ہومنگ سطح پر ایئر ڈیفنس میزائل روسی میزائل سسٹم S-300 اور امریکن پیٹرائٹ سسٹم کی طرح HQ-9 ایک HT-233 پیسا ریڈار سسٹم استعمال کرتا ہے۔ HQ-9 خاندانوں کا نظام روس کے S-300 PMU، PMU-1، PMU-2 دفاعی نظاموں کے مقابلے میں بہت زیادہ جدید کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے۔ اس میں مائکرو الیکٹرانکس بھی شامل کیا گیا ہے۔ سگنل پروسیسنگ، ڈیٹا پروسیسنگ اور گائیڈنس سپورٹ کے لیے بہترین کمپیوٹنگ کی صلاحیت کی وجہ سے اس میزائل میں اختیاری سیمی ایکوریٹڈ ہومنگ موڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ میزائل پر ہی مزید معلومات کو پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق چین کا زمین یا سمندر سے فضا میں مار کرنے والا دفاعی نظام HQ-9 امریکہ اور مغربی ممالک کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز نے اسی سال 16 فروری کو رپورٹ کیا تھا کہ چینی فوج نے جنوبی چین کے سمندر میں اپنے جزیروں میں زمین سے فضا میں مار کرنے والا یہ جدید میزائل سسٹم نصب کیا ہے۔ پاکستان کو چین کے یہ جدید اور مہلک دفاعی نظام حاصل ہونے سے پاکستان کی فضائی حدود کو ناقابل تسخیر بنانے کی دفاعی قوت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے 2 دن قبل پاک فوج نے اتوار کے روز اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم میں چینی ساختہ لو ٹو میڈیم اونچائی والے ایئر ڈیفنس سسٹم LY-80 کو شامل کیا گیا۔ LY-80 ایک چینی موبائل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو کم اور درمیانی بلندی پر اڑنے والے طویل رینج پر مختلف قسم کے فضائی اہداف کو ٹریک کرنے اور ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ LY-80 موجودہ اور ابھرتے ہوئے فضائی دفاعی خطرات کے لیے ہماری جوابی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی ایئر ڈیفنس جدید، انتہائی درست اور مہلک طویل فاصلے کے ہتھیاروں کے نظام سے لیس ہے اور ملک کی فضائی سرحدوں میں دشمن افواج کی کسی بھی مہم جوئی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ LY-80 کی رینج 70 سے 80 کلومیٹر تک ہے اور یہ 20 کلومیٹر کی بلندی تک اپنے تمام ٹارگٹس کو تباہ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ اس سے ایک وقت میں 6 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے 2014 میں LY-80 کی 3 بیٹریوں کے لیے $226 ملین کی ڈیل کی۔ ایک بیٹری میں
8 لانچر ہوتے ہیں اور ایک لانچر میں 4 میزائل ہوتے ہیں۔ بلا شبہ پاکستان کا مد مقابل سوائے ہندوستان کے اور کوئی نہیں۔ یوں پاکستان کو ہندوستان کی جارحیت کے خلاف ایک مؤثر دفاعی نظام حاصل ہو گیا ہے، اور اس سے اگر بھارت میں وسیع پیمانے پر پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو یہ بھیجا نہیں ہے، کیونکہ بھارت اپنی بڑی فوجی طاقت کے باوجود پاکستان کی مؤثر دفاعی صلاحیت کے سامنے بے بس ہے۔